اب انسانیت کی بات کی جاتی ہے کہ بھئی انسانیت ہونی چاہیے، ہیومنزم. اقوام متحدہ نے اپنے چارٹر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ انسانیت کی وہ تعریف معتبر ہوگی جو تعریف اقوام متحدہ کرے گی. ہم کہتے ہیں نا انسانیت ہونی چاہیے، ہمارے لوگ کہتے ہیں سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے. بھائی ہمارا مذہب اسلام ہے، انسانیت ہمارا مذہب نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ جب آپ انسانیت کہتے ہیں، ہیومنزم کا نام لیتے ہیں، ہیومنزم کی وہ ڈیفینیشن معتبر ہوگی جو ڈیفینیشن کس کی ہے؟ اقوام متحدہ کی ہے، یونائٹڈ نیشن کی. یونائٹڈ نیشن کی ہیومنزم کے اندر یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ مرد اور عورت کو آزادی حاصل ہے، وہ زنا کرنا چاہیں تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا. کیا یہ انسانیت ہمارا مذہب ہے؟ کیا یہ والی انسانیت ہمارا مذہب ہے؟ کیا یہ ہیومنزم اسلام ہے؟ ان کی انسانیت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی ٹرانسجنڈر بننا چاہتا ہے، مرد اگر یہ کہتا ہے مجھے عورتوں والی فیلنگ آ رہی ہے لہٰذا مجھے عورت ڈکلیئر کیا جائے، عورت کہے مجھے مردوں والی فیلنگ آ رہی ہے مجھے مرد ڈکلیئر کیا جائے. اقوام متحدہ کی ڈیفینیشن انسانیت کی یہ بتاتی ہے کہ آپ اس کو یہ رائٹ دیں کہ مرد عورت بن جائے، عورت مرد بن جائے. کیا ہمارا یہ انسانیت ہمارا مذہب ہے؟ کیا یہ ہیومنزم ہمارا مذہب ہے؟ ان کی ڈیفینیشن یہ بتاتی ہے کہ سود اور کاروباری معاملے میں کوئی فرق، کیپٹلزم کا سارا نظام کھڑا سود پر ہے. تو ان کی نظر میں یہ انسانیت ہے کہ کوئی آدمی کاروبار کرنا چاہے آپ اس کو اس کا رائٹ دے دیں، کوئی آدمی سودی معاملات کرنا چاہے آپ اس کو اس کا رائٹ دے دیں، آپ کسی کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے. یہ انسانیت ہے. کیا یہ انسانیت ہمارا مذہب ہے؟ تو جب ایک انسان یہ کہتا ہے کہ میرا مذہب انسانیت ہے، اس کا مطلب وہ والا انسانیت نہیں ہوتا جس کو ہم انسانیت کہتے ہیں کہ کسی کے کام آ جائے، کسی کا پنچر لگا دیا، کسی کا جناب کوئی مدد کر دی، کسی کو صدقہ دے دیا. یہ انسانیت مراد نہیں ہوتی. جب عام سیناریو کے اندر، جب میڈیا پر اور جب جناب کسی کتاب میں، کسی رسالے میں، یا آپ کسی جگہ اس کو ایڈورٹائز کر رہے ہیں تو اس جگہ انسانیت کا یہ مفہوم مراد ہوتا ہے. اب ویسٹ کرتا کیا ہے جو اصل بات سمجھنے کی ہے. ویسٹ کا طریقہ واردات یہ ہے کہ جس زاویہ نظر سے، جس پیراڈائم سے ویسٹ کسی چیز کو دیکھتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کسی چیز کو خیر سمجھتا ہے تو وہ ساری دنیا سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپ اس کو خیر سمجھیں. مثال کے طور پر ٹرانسجنڈرزم کو وہ اگر سمجھتا ہے کہ اچھی چیز ہے تو اس کا حل یہ ہونا چاہیے تھا اچھی چیزیں بھائی آپ اپنے ملک میں لاگو کریں نا، بھائی آپ امریکہ میں لاگو کریں، کوئی مرد عورت بنتا ہے، خسرہ بنتا ہے، جو بنتا ہے ہماری بلا سے ہمیں کیا ہے. آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ اس چیز کو پاکستان میں بھی لاگو کریں، آپ اس کو سعودیہ میں بھی لاگو کریں، آپ اس کو فلاں ملک میں بھی لاگو کریں، فلاں ملک میں بھی لاگو کریں؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ویسٹ یہ چاہتا ہے دنیا کے سارے انسانوں سے، مغرب یہ چاہتا ہے کہ میں جس چیز کو جس پیراڈائم سے دیکھتا ہوں تم سب پر لازم ہے کہ اس چیز کو اسی پیراڈائم سے دیکھو. یہ آزادی بات ہے انسانیت کی آزادی کی، فریڈم آف سپیچ کی، آزادی اظہار رائے کی. لیکن کیا ویسٹ آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ رضامندی سے ہونے والے زنا کے خلاف بات کریں؟ اگر آپ یہ بات کریں گے تو ویسٹ آپ کو سپورٹ کرے گا. اگر کوئی معاشرہ یہ کہتا ہے بھائی ہم سارے مسلمان ہیں، ہمارے ہاں رضامندی سے جو لڑکا لڑکی کا تعلق ہوتا ہے وہ بھی زنا ہوتا ہے، وہ بھی جائز نہیں ہوتا، لہٰذا ہم اس کے خلاف قانون سازی کریں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے بعد بھی وہ زنا ہی سمجھا جائے گا، وہ جرم ہوگا، وہ حرام ہوگا. کیا ویسٹ آپ کو اس چیز کی اجازت دے گا؟ اگر ویسٹ آپ کو اس کی اجازت دے گا، آپ پر اقوام متحدہ سینکشن لگائے گا کہ آپ اقوام متحدہ کے رکن ہیں، آپ یونائٹڈ نیشن کے رکن ہیں. جب آپ یونائٹڈ نیشن کے رکن ہیں تو آپ اقوام متحدہ کے معاہدات کے پابند ہیں. جب اس کے معاہدات کے پابند ہیں تو اقوام متحدہ یہ کہتا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. یہ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ تو کہا جا رہا ہے انسانیت کی آزادی، اور انسانیت کی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی وہ ڈیفینیشن آپ کو کرنی ہوگی جو ڈیفینیشن ہم کرتے ہیں. اگر اس کے علاوہ کوئی ڈیفینیشن آپ کریں گے ہم آپ پہ جرمانے لگائیں گے، آپ پہ معاشی پابندیاں لگیں گی، اقتصادی پابندیاں لگیں گی، بائیکاٹ ہوگا، فلاں ہوگا فلاں ہوگا، آپ کو قرض نہیں ملے گا، آپ کو IMF قرضہ نہیں دے گا فلاں، اس لیے کہ آپ اقوام متحدہ کے منشور کی خلاف ورزی کر رہے